بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے، ان کے حق پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزواتوں میں شریک ہوتے رہے، رائے خدا کے پہلے تیر انداز ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلار لشکر مقرر فرما کر خراج کی طرف روانہ کیا۔ آپ کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ عمارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں۔ ان سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے کہ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے، ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملا۔ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی شخص، ایک ہی آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پس منظر جب بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ میرے بھائیوں، ہائے ہائے میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ جل شانہ کی پکڑ سے ڈریں۔ ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں
تو اپنے ہاتھ اللہ جل شانہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہ اکبر، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام نمود کے خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر لمبی کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل شانہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتا۔ لوگ کہتے اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا میں کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الاذان باب الوجود القراءۃ الامام والمامون میں موجود ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ جل شانہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام و خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں پروپیگنڈے اور فتنوں سے محفوظ، آمین۔ مزید معلومات اور ہر مہینے شائع ہونے والا ہمارا رسالہ ماہنامہ حفصہ کراچی کو آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.hafsanews.com کا وزٹ کریں۔ رسول اللہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے احیانا ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ بقاء دین اللہ اعوانا تجمعنا اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ حفصہ نیوز کو یاد رکھیں۔ إلانا وأترعنا